السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیں، وراثت کے موضوع پہ بات ہم کر رہے ہیں۔ وراثت میں ہم صحیح تقسیم کیوں نہیں کرتے، اس میں کیا کیا ہماری غلطیاں ہیں، کیا خرابیاں پائی جا رہی ہیں، اختلافات کی وجہ کیا ہے، کیا بہانے ہیں لوگوں کے حق کھانے میں۔ اس میں آج ہم ایک خاص ٹاپک پہ بات کریں گے، وراثت ہی کے معاملے میں سمجھ لیں۔ یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، بڑا موضوع ہے۔ دیکھیں، مشترکہ خاندان کی وراثت سمجھ لیں۔ وراثت تو ایک بہت بڑا موضوع ہے، لیکن اس کے ایک خاص حصے پر بات کریں گے، جو جوائنٹ سسٹم، جو خاندانی نظام۔ اس میں اسلامی قانون کے مطابق کیسے تقسیم ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، خاندانی نظام کو اسلامی نظام کے اوپر ہم ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ خاندانی جو رواج کا ٹکراؤ، اگر اسلامی نظام وراثت کا ٹکراؤ ہوتا ہے آپس میں، ہونا نہیں چاہیے لیکن ہمیں اسلامی نظام کو ترجیح دینی چاہیے۔ جیسے کہ ایک مسئلہ ہے، جیسے سب بہن بھائی اکٹھے رہ رہے ہیں، اکٹھے رہنے سے وقتی طور پر کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک دوسرے کے بعض کا لڑائی جھگڑے بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں، اکٹھے رہنے سے بعد میں سب کہتے ہیں جی سب کچھ بانٹ لو، اور باپ ابھی زندہ ہے تو بانٹنا شروع کر دیتے ہیں جھگڑے کے نام پہ، ٹھیک ہے نا۔ اسلامی نظام کو ترجیح نہیں دیتے، خاندانی نظام کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پر خاندان کا رواج یہ کہتا ہے کہ جھگڑا ہوا مال بانٹو، لیکن اسلامی نظام میں میراث میں ایسے نہیں ہے۔ جب تک باپ کی سانسیں چل رہی ہیں، سانس چل رہا ہے، تو ان کی وراثت تقسیم نہیں، اس کا مال تقسیم نہیں ہو سکتا۔ لیکن خاندان نظام میں اجازت ہے، باپ زندہ رہتے ہوئے اپنا مال بانٹ سکتے ہیں، لیکن اسلامی نظام میں نہیں ہے کہ جب تک باپ زندہ ہے آپ نہیں بانٹ سکتے، جب وہ مرے گا تب حق بنتا ہے بچوں کو۔ بہتر شکل بھی یہی ہے، اگر دینا ہو تو وہ برابر برابر والی ایک صورت بنتی ہے، وہ سب بچوں میں برابر برابر دے گا، لیکن اس کو وراثت نہ سمجھا جائے، نہ بچوں کا حق سمجھا جائے، خوشی سے دے گا، برابر برابر دے گا۔ یہی شرط ہے خاندانی نظام جوائنٹ سسٹم میں رہتے ہوئے ایک مسئلے کی۔